پر ہے یعنی حیات میں ہے یا انتقال کر گئے تھے؟ وہ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے والدین دونوں گھر پر ہیں، اللہ نے انہیں عمر میں برکتی عطا فرمائی ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا تمہیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ ماں کے قدموں کو چوم لو اور باپ کے ہاتھ کو چوم لو، تمہاری منت پوری ہو جائے گی، تمہاری منت پوری ہو جائے گی۔ اب صحابہ نے مچل گئے کہ یا رسول اللہ آپ کا فرمان ہے کہ ہے قول محمد قول خدا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ آپ کا فرمان تو یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، آپ وہی فرماتے ہو جو رب العالمین حکم دیتا ہے۔ یا رسول اللہ گویا آپ نے فرمایا میرے صحابہ اگر کوئی جنت کی چوکٹ چومنا چاہتا ہے تو اپنے ماں کے قدموں کو چوم لے، اپنی والدہ کے قدموں کو چوم لے، اس لیے کہ حدیث نبی حقیقت ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا صحابہ سنو، اگر کوئی اولاد اپنے والدین کو نظر محبت سے دیکھتی ہے، محبت کی نگاہ سے دیکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنا؟ ایک حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کوئی اولاد ایک مرتبہ اگر صبح اٹھ کر اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لے، میرے ماں باپ ہیں، بہت سے لوگ جو ہے اپنے ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بوجھ سمجھنے لگ جاتے ہیں، کبھی ان کی دیکھ بھال کرنا ہوگی، یہ کرنا ہوگا، وہ کرنا ہوگا، بوجھ سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اور مدینے کے تاجدار ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم نے نظر محبت سے اپنے ماں باپ کو دیکھا اللہ تعالیٰ ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم 100 مرتبہ اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اگر تم نے 100 مرتبہ اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھا اللہ تعالیٰ کو حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کیونکہ میرے دوست عزیزو کہنے والے نے کہا ابھی زندہ ہے میری ماں مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، ابھی زندہ ہے میری ماں مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے، میں گھر سے کہ جب ہم کلامی کرتے ہو بے خطر آ جاتے ہو، کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچتا ہے، کوئی جانور تمہیں جو ہے نقصان نہیں پہنچاتا ہے، اس لیے کہ جب تک تمہاری والدہ زندہ تھی جیسے ہی تم گھر سے نکلتے تھے تو تمہاری والدہ تمہارے لیے دعائیں خیر کیا کرتی تھی، سلامتی کی دعا کیا کرتی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا اے میرے موسیٰ علیہ السلام اب تمہاری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اب جب بھی کوہ طور پر آؤ تو ذرا سمجھ کے آنا، راستوں کو دیکھ کر کے قدم قدم پر سروں کے آنا، اس لیے کہ تمہاری والدہ تمہارے اوپر ہے۔ ان کو بھی اللہ فرما رہا ہے کہ جب تک تمہاری والدہ تمہارے لیے دعا کیا کرتی تھی تو تم سلامتی کے ساتھ یہاں آ جایا کرتے تھے۔ تو میرے دوست عزیزو جب پیغمبر کو اپنی والدہ کی دعا کی ضرورت پڑتی ہے تو ہمیں بھی جب مشکل پیش آ جائے، ہم بھی جب پریشانی میں آ جائیں تو اپنے ماں باپ سے اپنے لیے دعا کروانا چاہیے، اپنی ماں سے اپنے لیے دعا کروانا چاہیے۔ تو میرے دوست عزیز وہی موسیٰ علیہ السلام ہے، اے پروردگار عالم میں اپنے جنت کے ساتھی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ عرض کیا یا اللہ دنیاوی ساتھی کو بہت دیکھ لیے لیکن پروردگار عالم جنتی ساتھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا جنت میں تمہارا ساتھی کون ہوگا یہ دیکھنا چاہتے ہو نا؟ تو فرمایا جاؤ فلاں شہر میں چلے جاؤ اور فلاں شہر میں فلاں بازار میں جانا، اس بازار میں کسائی کی